حالات نہیں ہے، کوئی مشقتیں نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو یا کتنا بھی بدصورت ہو، کتنا ہی مالدار ہو یا کتنا ہی غریب ہو، اگر شیطان کی چنگل کے اندر پھنس گیا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اللہ سے دور ہو گیا تو ان کے حالات بڑی عجیب اور بڑے خراب ہوتے ہیں، بڑے خراب۔ چاہے خوبصورت ہو یا کوئی بھی، حالات اس کو بڑے آ جاتے ہیں، بڑے حالات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے ٹینشن و غم کے اندر، لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسے خود پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، اس کا ہسمکھ چہرہ اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے سمجھے کہ یہ کوئی ٹینشن کے اندر نہیں، کہ شیطان کے پاس بہت سارے وار ایک عبد القادر پیرانہ پیر رحمہ اللہ پر وار چلایا کہ اے عبد القادر جیلانی تمہیں ساری عبادتیں معاف ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے اور بار بار گئے، موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے یعنی بار بار درخواست کی، 5 رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ 5 بھی میں سے کم کراؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس میں شرم آتی ہے، 5 لے کر آیا، ہم 5 لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 5 ادا کرو گے 50 کا ثواب دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی، اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے اور سب رسولوں کے رسول اور سب امتوں کے رسول اور ساری مخلوق کے رسول نبی تھے، تو اس کو جب نماز معاف نہیں تو مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، شیطان اپنے اصلی روپ کے اندر آ گیا، ڈر گیا، اپنے اصلی روپ پر آ گیا۔ کیا کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں شیطان یہ تیرا دوسرا وار بھی بڑا سخت ہے، مجھے یعنی میں جان گیا کہ تو ہی شیطان ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اگر میرے علم بچا لیتا تو میں کتنا یعنی علم میں نے حاصل کیا ہے، اور علم اگر بچا لیتا تو میں کتنے مراتب پر ہوتا، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ شیطان پہلے اس کا نام تھا عزازل تھا، اور وہ یعنی دنیا کے اندر کئی سال تک عبادت کرتا رہا۔ اس کے جتنے شیطان تھے، جنات و شیاطین تھے، بڑی شرارتیں کرتے تھے، بڑے یعنی فساد مچاتے تھے دنیا کے اندر، لیکن وہ ابلیس یعنی عبادت کے اندر مشغول رہتا، اتنی عبادت کی کہ ساری یہاں تک آتا ہے کہ زمین کی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں ابلیس نے عبادت نہیں کی۔ پھر وہ پہلے آسمان پر گیا، وہاں 200 سال عبادت کی، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر، یعنی 6 آسمان پر 200 سال تک عبادت کرتا رہا، اور 7ویں آسمان پر 400 سال عبادت کرتا رہا، 600 سال عبادت کرتا رہا۔ وہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا، وہ اللہ کا مقبول بن گیا، اللہ نے اس کو سردار بنا دیا، اللہ نے اس کو سردار بنا دیا۔ اب وہ جنت کے اندر کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حضرت اور شیخ مان رہے ہیں، اور سارے فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے تو شیخ سے پوچھتے، ابلیس سے پوچھتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں مقبول ہیں یا نہیں، ہم نے فلاں عبادت کی، ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ اگر ہماری قبول نہیں ہوئی ہمارے اللہ ناراض ہو گئے۔ ابلیس اس کو دلاسا دیتا ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ